اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ ذرا تصور کریں، 5 افراد اور سمندر کے اندر 4 کلومیٹر کا ایسا گھپ اندھیرا جہاں سورج کی روشنی کا ایک قطرہ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ایک ایسا سفر جس کی منزل دنیا کے مشہور ترین بحری جہاز ٹائٹینک کا ملبہ تھا۔ آج ہم ان ذرائع اور حقائق کی گہرائی میں جائیں گے جو بتاتے ہیں کہ آخر ٹائٹن آبدوز کے ساتھ حقیقت میں کیا پیش آیا اور وہ کیا وجوہات تھیں جنہوں نے اس مہم کو ایک خوفناک سانحے میں بدل دیا۔ تو چلیں اس معاملے کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ اس پورے واقعے میں جو ایک سب سے بڑا اور بنیادی سوال ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے جب انسانی جدت اور زمین کے سب سے بے رحم ماحول کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک حادثے کی نہیں ہے، یہ اس کشمکش کی کہانی ہے جو انسان اور فطرت کے درمیان ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے۔ یہ جاننا واقعی بہت اہم ہے کہ جب ٹیکنالوجی اور حدوں کو پار کرنے کا جنون ایک ایسے ماحول سے ٹکراتا ہے جو کسی غلطی کی معافی نہیں دیتا تو اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ گہرائیوں کا سفر، نارتھ اٹلانٹک میں 700 کلومیٹر اندر۔ 17 جون 2023 کینیڈا کے سینٹ جونز پورٹ سے شروع ہونے والے سفر میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے 5 افراد شامل تھے۔ ان میں ایکشن ایویشن کے بانی ہمیش ہارڈنگ، اوشن گیٹ کے CEO اور پائلٹ اسٹاکٹن رش، 73 سالہ ٹائٹینک ماہر پال ہنری اور پاکستانی بزنس ٹائکون شہزادہ داؤد اپنے بیٹے سلیمان داؤد کے ہمراہ موجود تھے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ڈائیو سے قبل ہمیش ہارڈنگ نے ایک پوسٹ میں بتایا تھا کہ خراب موسم کی وجہ سے ان کی ڈائیو میں کچھ تاخیر ہوئی ہے، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ رپورٹ کے مطابق روانگی سے پہلے ہی ٹائٹن میں ایک مسئلے کی نشاندہی ہو چکی تھی، لیکن خیر اس کے باوجود اس مشن کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اب یہاں جو چیز واقعی بہت دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک انتہائی سخت ماحول کی بات کر رہے ہیں۔ سمندر کے شدید دباؤ میں زندہ رہنا ایک انتہائی سخت ماحول۔ ماہرین اکثر ایک بہت حیران کن بات کہتے ہیں کہ سمندر کی گہرائیوں تک جانا خلا میں جانے سے بھی کہیں زیادہ مشکل کام ہے، اور ہم اس کی سائنسی وجہ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، خلا میں بنیادی طور پر کوئی دباؤ نہیں ہوتا، وہ ایک ویکیوم ہے، صفر دباؤ۔ لیکن اس کے بالکل برعکس گہرے سمندر میں پانی کا بے پناہ کچل دینے والا طبعی دباؤ ہوتا ہے، ایک ایسا دباؤ جو نیچے جاتے ہوئے ہر گزرتے میٹر کے ساتھ خطرناک حد تک بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو یہ گہرائی دراصل ہے کتنی زیادہ؟ ٹائٹینک کا ملبہ سمندر کی سطح سے 4000 میٹر یعنی پورے 4 کلومیٹر نیچے ہے۔ اگر اس کا اندازہ لگانا ہو تو ذرا دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ کو ذہن میں لائیں۔ یہ گہرائی برج خلیفہ کی اونچائی سے تقریباً 5 گنا زیادہ بنتی ہے۔ سچ میں ایک ایسا فاصلہ جس کا محض تصوری رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ اس گہرائی پر پہنچ کر پانی کا دباؤ 5800 PSI ہو جاتا ہے۔ ذرا اس حیرت انگیز مثال پر غور کریں جو ذرائع نے پیش کی ہے۔ یہ دباؤ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آبدوز کی سطح کے صرف 1 مربع انچ یعنی ایک بہت ہی چھوٹے سے حصے پر ایک پورے کے پورے ہاتھی کا وزن رکھ دیا جائے۔ جی ہاں، ایک ہاتھی۔ اب تصور کیا جا سکتا ہے کہ پوری آبدوز کے اسٹرکچر پر ہر سیکنڈ، ہر لمحے کتنا ناقابل یقین اور کچل دینے والا دباؤ پڑ رہا ہوگا۔ گمشدگی کی ٹائم لائن، اتوار 18 جون 2023۔ اس دن دوپہر 12 بجے ٹائٹن نے اپنا سفر شروع کیا۔ سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، لیکن صرف 1 گھنٹہ اور 45 منٹ کے بعد مدر شپ پولر پرنس سے اس کا رابطہ مکمل طور پر کٹ گیا۔ چونکہ ٹائٹینک تک پہنچنے میں عام طور پر 2 گھنٹے لگتے ہیں، تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ رابطہ ٹوٹنے کے وقت آبدوز اپنی منزل کے انتہائی قریب تھی۔ جب شام 7 بجے ان کی واپسی کا متوقع وقت بھی گزر گیا اور ان کا کوئی نام و نشان نہ ملا تو مدر شپ پر شدید خوف اور گھبراہٹ نے ڈیرے ڈال دیے۔ مایوس کن سرچ آپریشن، وقت کے خلاف ایک عالمی دوڑ۔ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے رات 9:40 پر پولر پرنس نے امریکی کوسٹ گارڈ سے باقاعدہ رابطہ کر کے ہنگامی مدد طلب کی، اور اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑے سرچ آپریشن کا آغاز کیا گیا۔ اس وقت پوری دنیا کی نظریں صرف اور صرف ایک عدد پر مرکوز تھیں: 96 گھنٹے۔ یہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت تھا جس کے لیے ان 5 افراد کے پاس آبدوز کے اندر زندگی بچانے والی آکسیجن موجود تھی۔ ٹک ٹک کرتا ہر گزرتا ہوا لمحہ ان کی بقا کے امکانات کو کم کر رہا تھا، اور امدادی ٹیموں کے لیے یہ دباؤ ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال کیسے آگے بڑھتی ہے۔ تلاش کی کوششوں کو کئی مراحل میں بانٹا گیا۔ پہلے مرحلے میں امریکہ اور کینیڈا کے فوجی طیاروں اور جہازوں نے سطح اور پانی کے اندر سونار سکیننگ شروع کی۔
پھر دوسرے مرحلے میں علاقے میں موجود کمرشل جہازوں کو بھی مدد کی ہدایت کر دی گئی، اور پھر سب سے اہم موڑ بدھ کی صبح 6 بجے آیا، جب پانی کے اندر کچھ آوازیں سنائی دیں۔ اس ایک خبر نے چند لمحوں کے لیے ہی صحیح لیکن ایک بہت بڑی امید پیدا کر دی تھی۔ دریافت اور تباہی، جمعرات 22 جون، دوپہر 3:48 پر وہ دلخراش دریافت ہوئی جس کا سب کو ڈر تھا۔ ریموٹ آپریٹڈ وہیکل یعنی ROV بالآخر اس گھپ اندھیرے سمندری فرش تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، اور سرچ ٹیم نے تصدیق کی کہ ٹائٹن کا ملبہ ٹائٹینک کے اگلے حصے سے محض 1600 فٹ کی دوری پر پڑا ہے۔ اس دریافت نے حتمی طور پر ثابت کر دیا کہ آبدوز پانی کے اس بے پناہ دباؤ کو برداشت نہیں کر سکی تھی اور اندر کی طرف پچک کر یعنی امپلوڈ ہو کر مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی۔ مہلک خامیاں اور نظر انداز کی گئی وارننگز، انجینئرنگ کا پہلو۔ اب ہم ذرا معروضی انداز میں ان میکینیکل حقائق کا جائزہ لیتے ہیں کہ آخر یہ تباہی کیوں ہوئی۔ اس حوالے سے جو سب سے اہم ثبوت سامنے آتا ہے وہ خود اوشن گیٹ کے CEO کے یہ الفاظ ہیں۔ 2021 میں انہوں نے کھلے عام تسلیم کیا تھا کہ انڈسٹری میں جدت لانے کے لیے انہوں نے کچھ اصول توڑے ہیں اور ٹائٹن کو روایتی اسٹیل کے بجائے ایویشن گریڈ کاربن فائبر سے بنایا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ ایک انتہائی متنازع ٹیکنیکی فیصلہ تھا جس پر ماہرین کی جانب سے کئی سنجیدہ سوالات اٹھائے گئے تھے۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ تکنیکی خدشات صرف نظریاتی نہیں تھے۔ 2019 میں ٹائٹن میں سفر کرنے والے ایک مسافر کارل سٹینلے کا یہ بیان انتہائی خوفناک ہے۔ انہوں نے دوران سفر آبدوز کی باڈی سے ٹوٹنے یا کریکنگ کی آوازیں واضح طور پر سنی تھیں، اور یہی نہیں، حقائق بتاتے ہیں کہ 2018 میں ہی اوشن گیٹ کے ایک ایگزیکٹو نے یہ سنگین وارننگ دی تھی کہ کاربن فائبر کے فیل ہونے کی صورت میں کوئی پیشگی اطلاع نہیں ملے گی۔ اور پھر جب وہ تباہی کا لمحہ آیا تو فزکس کے قوانین نے واقعی کوئی رعایت نہیں دی۔ ماہرین کے اندازے کے مطابق جب اسٹرکچر نے جواب دیا تو مکمل تباہی یعنی امپلوژن کو ہونے میں صرف 0.3 سیکنڈز کا وقت لگا، یعنی 1 سیکنڈ کے 1/3 حصے سے بھی کم وقت۔ یہ عمل اتنا تیز تھا کہ انسانی دماغ اس واقعے کو پروسیس بھی نہیں کر سکتا تھا۔ حقائق کی یہ ساری کڑیاں آخر میں ایک بہت ہی گہرا سوال چھوڑ جاتی ہیں۔ ایک طرف نامعلوم کو جاننے اور نئی جدت لانے کا نہ رکنے والا انسانی جذبہ ہے، اور دوسری طرف فطرت کے وہ بے رحم قانون ہیں جو کوئی غلطی معاف نہیں کرتے۔ ان دونوں کے درمیان ایک محفوظ توازن آخر کیسے قائم کیا جا سکتا ہے؟ انجینئرنگ کی ان انتہائی حدوں پر یہ وہ سبق ہے جو اس سانحے نے تاریخ کے پنوں پر ہمیشہ کے لیے لکھ دیا ہے، اور یہ یقیناً ایک ایسا پہلو ہے جس پر بہت گہرائی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس تفصیلی جائزے کا حصہ بننے کے لیے بہت شکریہ۔